کیونکہ میں صرف یہاں تک ہی نہیں رکنے والا تھا، مجھے کچھ بننا تھا، اور شاید قسمت نے مجھے موقع دیا تھا، اور عقل، شکل اور طاقت اوپر والے نے دی تھی۔ اب جتنے استعمال کرتا مجھ پر تھا، اپنے ہتھیار ساتھ رکھ لیے، کیونکہ اب پھر شہر جا رہا تھا اور پچھلی بار استعمال نہ کر سکا، شاید اس بار ضرورت پڑ جائے۔ پھر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی پہنچا، گاڑی نکالی جو کہ چمک رہی تھی، شاید سردار نے دھلوائی تھی، ویسے تو اب میں ہی چلاتا ہوں، لیکن سرداروں کی گاڑیاں دھونے کے لیے الگ بندے تھے جو نہر کے پاس لے جا کر دھوتے تھے، جہاں پر ایک سروس اسٹیشن ٹائپ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ خیر کچھ دیر بعد سردار بھی تیار ہو گیا۔ آج سردار نے بھی پینٹ شرٹ پہنی تھی اور کافی تیار ہو کر آیا تھا۔ لگتا ہے کچھ خاص لوگ ہیں جو سردار اتنا ٹینشن ہو کر جا رہا تھا۔ سردار گاڑی میں بیٹھا تو میں نے پوچھا، خیر ہے جو آج بڑا تیار شیار ہو کر جا رہے ہیں؟ بولا کہ وہ میرے باہر کے دوست ہیں، جب میں ان کے پاس ان کے ملک میں جاتا ہوں تو بہت پروٹوکول دیتے ہیں اور مجھے کافی بڑا اور مشہور آدمی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے پاس ذرا تیار ہو کر جانا پڑتا ہے۔ بولے لگ تو تم بھی کم نہیں رہے۔ میں بولا آپ نے ہی تو تیار ہونے کو کہا تھا۔ بولے ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی تمہارے حلیے میں ذرا گنوار پن ہے، شہر جا کر حلیہ درست کر لینا اور شہری حلیہ بنا لینا۔ بال اتنے بڑھائے ہوئے کسی ترتیب میں نہیں ہے، نہ ہی شیو کروائی ہے۔ مجھے ذروہ نے جو تصویریں دکھائی تھی یاد آ گئیں اور اس کی باتیں بھی۔ میں بولا سردار فکر نہ کرو، آپ مجھے پہچان نہیں پاؤ گے۔ بولے دیکھتے ہیں۔ میں گاڑی کافی رفتار سے چلا رہا تھا۔ جلدی شہر پہنچ گئے تو سردار بولے ڈیفنس میں ہماری ایک کوٹھی ہے جس میں ان کا انتظام کرنا ہے رہنے کا۔ غفورے نے مجھے بتایا تھا کہ سرداروں کی کافی جائیدادیں شہر میں بھی ہیں۔ ایک تو ماربل فیکٹری تھی جس پر میں پہلے جا چکا ہوں، لیکن شہر میں ابھی تک کسی جگہ نہیں گیا۔ سردار مجھے راستہ بتانے لگا تو کہا کہ اب ہم 3-4 دن رکیں گے تو شہر کے راستے اچھے سے دیکھ لینا۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ پھر ایک کوٹھی کے سامنے جا کر روکنے کو کہا اور ہارن دینے کو کہا، تو ایک گارڈ جس نے بلیک کلر کی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی باہر نکلا اور گاڑی کو شاید پہچانتا بہت جلد ہی دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہو گئے اور گاڑی اندر لے کر ایک طرف روک دی۔ ہم ابھی اترے ہی تھے کہ ایک بابو ٹائپ آدمی بھاگتا ہوا آیا اور سردار کو سلام کیا، جس پر سردار نے جواب دیا اور کہا کہ کوٹھی کی حالت کیسی ہے؟ بولا بہت اچھی ہے جناب، آپ خود دیکھ لیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ واقعی ہی کمال کی جگہ تھی۔ حویلی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ بھی کافی جدید تھی۔ سردار بولا سب کو خبر کر دو، میرے کچھ مہمان بیرون ملک سے آ رہے ہیں، کوٹھی بالکل اچھے سے صاف صفائی کروا دو، راشن وغیرہ اگر کچھ کمی ہے تو منگوا لو۔ آدمی بولا ٹھیک ہے سردار۔ کا نام ناصر تھا، جو شاید کوٹھی کا مینیجر ٹائپ کہہ لیں۔ پھر سردار بولا سب ملازموں کو بلاؤ۔ سب آ گئے، جن میں 4 لڑکیاں اور 2 مرد تھے، جن میں 2 لڑکیاں صاف صفائی کے لیے تھیں اور باقی گھر کے کاموں کے لیے، اور 2 لڑکیاں باورچی تھیں اور ایک گارڈ جو باہر تھا، وہ بھی ہمارے گاؤں کا تھا، اور ایک مرد اور تھا جو کہ ہیلپر تھا اور باہر سے جو بھی سامان لینا ہوتا وہی لاتا۔ لڑکیاں بھی کافی ماڈرن تھی اور صفائی والی لڑکیاں تو 16-17 سال کی ہوں گی، اور جو باورچی تھیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ 25-26 سال کی تھیں، جنہوں نے پینٹ شرٹ سی پہنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر ہی محسوس ہو رہے تھے۔
یہ سب ہمارے گاؤں کی ہی تھیں جو کہ کوٹھی کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور شہر میں رہنے کی وجہ سے یہاں کا ماڈرن پن ان میں آ گیا تھا۔ سرداروں نے اپنے خدمت کے لیے کتنے لوگ رکھے ہوئے تھے، کم سے کم 100 لوگ تو حویلی کے لیے ہوں گے۔ پھر یہاں بھی ان میں صرف ایک آدمی یہاں شہر سے تھا جو کہ ان کا مینیجر تھا۔ سب کو گائیڈ کرنا اس کا کام تھا اور کام کروانا بھی۔ سردار نے سب کو بتا دیا کہ میرے مہمان بہت خاص ہیں اور بیرون ملک سے آ رہے ہیں، جن میں انگریز بھی ہوں گے، اس لیے سب کچھ اچھے سے ہونا چاہیے، کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو چیز مانگے فوراً حاضر کر دی جائے۔ پوری کوٹھی بالکل صاف ہونی چاہیے اور ہر کمرے کو اچھے سے دوبارہ سے صاف کرو، اور کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ تم اچھا پکاتی ہو لیکن پھر بھی خیال رکھنا۔ پھر سردار ایک کمرے میں چلا گیا جو کہ 2nd فلور پر تھا۔ بہت ہی VIP کمرہ تھا، اٹیچ باتھ روم تھا اور کیا کچھ نہیں تھا اس کمرے میں۔ پھر بولا کہ انہوں نے کل دن میں 10 بجے پہنچنا ہے۔ میں اس لیے پہلے یہاں آ گیا کہ سارے انتظام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ پھر بولا تم جاؤ ناصر کے ساتھ شہر میں گھوم پھر آؤ، اپنا حلیہ درست کروا لو۔ اتنے میں ایک لڑکی جو کہ باورچی ایک ٹرالی سی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جس میں چائے اور اس کے ساتھ کا سامان وغیرہ تھا، جو کمرے کی ایک طرف میز اور صوفہ سیٹ کے پاس کھڑی کر دی اور ٹرالی سے اٹھا کر میز پر رکھنے لگی۔ تو سردار بولا نازیہ، ناصر کو بھیجنا چائے رکھ کے۔ پھر کچھ دیر بعد ناصر آیا تو سردار بولا اس کو لے جاؤ اور شہر گھما لاؤ اور راستوں کی اچھی سے پہچان کرواؤ، اور اس کا حلیہ ذرا شہری طرز کا کروا دو، اور اس کو کچھ کپڑے اور جوتے وغیرہ بھی دلا دو۔ ناصر بولا سر فکر نہ کریں، ایک دم بدل دوں گا۔ پھر میں ناصر کے ساتھ باہر آ گیا تو ناصر نے میرا حال چال پوچھا اور بولا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں بولا میں سردار کا دوست ہوں۔ تو اس نے مجھے زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیا۔ پھر مجھے پہلے شہر کی آوارہ گردی کرواتا رہا اور اچھے سے روٹ سمجھاتا رہا۔ ایک بار میں بھی سب سمجھ نہیں آ سکتا تھا، لیکن جو میرے پاس خاص صلاحیت تھی وہ تھا دماغ۔ ایک بار جو چیز دیکھ لیتا وہ بھولتی نہیں تھی۔ میں اچھے سے سارے رستے اور ان کے پوائنٹ یاد کرتا گیا۔ اب تقریباً میں نے سارا شہر دیکھ لیا تھا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہر چیز سمجھ چکا ہوں، لیکن اب اگر گاڑی لے کر نکلتا تو بھولتا نہیں، کس نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا۔ پھر اس نے مجھے ایک سیلون میں چھوڑا، بولا یہ شہر کا سب سے اچھا اور مہنگا سیلون ہے، لیکن یہاں رش بہت ہے، اس لیے کافی وقت لگ جائے گا۔ میں بولا تو میں تمہیں کوٹھی ڈراپ کر دوں گا اور خود یہاں آ جاؤں گا، تمہیں کوٹھی کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، صبح مہمان آ رہے ہیں اور میں کچھ دیر اکیلے بھی راستے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کو واپس کوٹھی میں لے آیا۔ بولا کمال ہے، آپ نے ایک بار میں راستہ سمجھ لیا۔ میں بولا پہلے کئی بار آ چکا ہوں شہر، اس لیے جلدی سمجھ گیا۔ پھر اس کو کوٹھی پر اتارا اور اندر چلا گیا۔ سردار کے کمرے کا دروازہ بجایا، اندر داخل ہو گئی۔ سردار اندر بستر میں گھسا ہوا تھا۔ ناصر نے سردار کو بتایا کہ میں نے سارے راستے سمجھا دیے ہیں سر، اور پھر بتایا کہ سیلون میں کافی رش تھا، بہت وقت لگ جانا تھا، اس لیے آفتاب سر نے کہا کہ مجھے ڈراپ کر کے وہ خود سیلون چلے جاتے ہیں۔ سردار بولے کیا ایک بار راستہ دیکھ کر یہ سیکھ چکا ہے؟ تو ناصر بولا جناب اب یہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے لایا ہے۔ میں بولا فکر نہ کریں، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، اپنا حلیہ بھی بدل لوں گا۔ جب غفوری کے ساتھ شہر آیا تھا ٹانکے نکلوانے تو اس نے اچھے سے راستے سمجھا دیے تھے، اور اب ناصر نے بھی سمجھا دیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اور ناصر کو بولا اس کو 20,000 روپے دے دینا۔ میں باہر نکلا اور ناصر نے مجھے پیسے پکڑائے اور میں جلدی سے گاڑی باہر لے کر نکلا۔
और सीधा एक पीसीओ से सहर का नंबर मिलाया। जी हाँ, मैंने सहर के लिए नासिर को वापस भेज दिया और सरदार से भी झूठ बोला, जिस पर इसने फोन उठाया और बोली, कौन बोल रहा है? मैं बोला, वो बोल रहा हूँ जिसका तुमको इंतजार है, अफी। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोला, शहर से बोल रहा हूँ। और फिर मैंने पूछा कि घर हो कि अस्पताल? बोली, मैं भी घर हूँ। तो मैं बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। बोली, जाना कहाँ है? सब खैर है ना? मैं बोला, सब खैर है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। फिर मैंने फोन कट कर दिया और जल्दी से शहर के घर के दरवाजे पर पहुँच गया और हॉर्न दिया। शहर कुछ ही पलों में बाहर आ गई और आकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। बोली, सब खैर तो है ना? मैं बोला, सब खैर है। बोली, मुझे डरा ही दिया था कि फिर कोई मसला तो नहीं बन गया। मैं बोला, बस तुम्हारी याद सताने लगी तो आ गया। बोली, आज कुछ और भी मांग लेती तो शायद मिल जाता। आज तुम शिद्दत से याद आ रहे हो। मैं बोला, मैं याद आ रहा हूँ या मेरा छोटू? बोली, दोनों। फिर मैंने इसको बताया कि मुझे लेटेस्ट मॉडल बनना है। बोली, मतलब? मैं बोला, मुझे शहरी बाबू बनना है। जनाब सरदार के कुछ मेहमान बैरून मुल्क से आ रहे हैं, तो सरदार ने बोला है कि हुलिया दुरुस्त करो और शहरी बाबू बन जाओ। इन्होंने एक बंदे के साथ भेजा, लेकिन मैंने इसको वापस भेज दिया क्योंकि मुझे तुमके हाथों शहरी बाबू बनना है। तुम यहाँ से ही हो, एक लड़की हो, इसलिए तुम अच्छे से मुझे शहरी बाबू बना दोगी। अच्छा, तो जनाब को अंग्रेजों को इम्प्रेस करना है? मैं बोला, नहीं, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। जब किस्मत मौका दे रही है तो क्यों ना मैं भी बदल जाऊं। सहर बोली, इसकी फीस लगेगी। मैं बोला, जनाब, मैं तो आपका खादिम हूँ, जो हुक्म करे। तो सहर खुलखिलाकर हंस पड़ी, जिसकी हंसी की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी से भरपूर हंसी थी। बोली, इसकी एक ही फीस है कि रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। मैं बोला कि खादिम हाजिर है। फिर बोली कि 10 बज रहे हैं। खैर, ये शहर 10 बजे के बाद ही तो रोशन होता है। रात जवां है, हम भी जवां हैं, तो शुरू करते हैं। पहले शॉपिंग करते हैं, फिर सैलून चलेंगे। फिर मुझे वो एक बड़े से मॉल पर ले आई और एक कपड़ों की दुकान पर ले गई। वहां पर एक सेल गर्ल थी, जिसने सहर को देखा तो फौरन आगे बढ़ी कि डॉक्टर साहिबा आप? सहर बोली, हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, इनके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। बोली, बेटे, मैं आपको बेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ। सहर ने मुझे बताया कि इसके बाप का मैंने ऑपरेशन किया था और इसकी जिंदगी बचाई थी, इसलिए इसको मुझसे बहुत अकीदत है। फिर इस लड़की ने, जिसका नाम मेहरीन था, काफी सारी पेंट शर्ट और शहरी लिबास दिखाए, जिसमें सहर ने 5 बेहतरीन सूट चुन लिए। फिर लड़की को कहा कि कुछ नॉर्मल देखा जो नॉर्मल पहने जा सके, जिस पर इसने पतलूने और शर्ट्स दिखाई जो कि आजकल के लड़के लोग शहर में पहनते थे, जिसमें से भी सहर ने 5 चुन लिए और इसके साथ बाकी सामान भी ले लिया, बेल्ट वगैरह और इसी तरह की चीजें। फिर सहर ने कहा, बिल बनाओ, तो वो बिल बना 15,000 रुपए। मैंने जेब से पैसे निकाल कर देने लगा तो सहर ने पहले ही कह दिया कि मेरे अकाउंट में डाल देना। मैं बोला, नहीं, अगर ऐसा करोगी तो मैं भी वापस चला जाऊंगा। बोली, पहली दफा तुमने कोई काम बोला एक दोस्त मानते हुए, इसलिए चुप करके चलो। तुमने खुद को मेरे हवाले किया है, इसलिए अब मेरी मर्जी चलेगी। मैं चुप हो गया कि मैं कसर निकाल दूंगा। खैर, इस तरह जूते लिए और काफी सारा सामान लिया, परफ्यूम वगैरह। सहर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मुझे एक ब्यूटी सैलून पर लेके, जहाँ पर 9 लड़कियां थी। ये हो क्या रहा है, शहर में काम करने के लिए मर्द मर गए हैं। जिस शॉप पर जाओ लड़कियां अब नाई भी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।